ایک زمانے کی بات ہے، ایک لڑکا تھا جس کا نام جیک تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک کھلے میدان کے قریب رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھے اور بوڑھی ماں سوت کاٹ کر اپنا گزارا کرتی تھی، لیکن جیک اتنا سست تھا کہ گرمیوں میں دھوپ میں لیٹا رہتا اور سردیوں میں چولہے کے پاس بیٹھا رہتا۔ اسی وجہ سے لوگ اسے سست جیک کہتے تھے۔ اس کی ماں اسے کسی کام پر نہیں لگا سکتی تھی اور آخر کار ایک پیر کے دن اس نے جیک سے کہا کہ اگر وہ اپنے دلیے کی خاطر کام کرنا شروع نہ کرے تو وہ اسے گھر سے نکال دے گی تاکہ وہ خود اپنا گزارا کرے۔ یہ بات سن کر جیک کو ہوش آیا اور وہ اگلے دن ایک پڑوسی کہسان کے ہاں مزدوری کرنے چلا گیا۔ کہسان نے اسے 1 پیسہ مزدوری دی، لیکن گھر واپس آتے ہوئے چونکہ اس نے پہلے کبھی پیسے نہیں رکھے تھے، وہ ایک نالا پار کرتے وقت وہ پیسہ کھو بیٹھا۔ ماں نے کہا، بے وقوف لڑکے، تمہیں اسے اپنی جیب میں رکھنا چاہیے تھا۔ جیک بولا، میں اگلی بار ایسا ہی کروں گا۔ بدھ کے دن جیک دوبارہ کام کی تلاش میں نکلا اور ایک گوالے کے ہاں مزدوری کی۔ گوالے نے اسے 1 مٹکا دودھ دیا۔ جیک نے مٹکا لیا اور اپنی جیکٹ کی بڑی جیب میں رکھ لیا، لیکن گھر پہنچنے سے بہت پہلے سارا دودھ گر گیا۔ ماں بولی، ارے تمہیں اسے اپنے سر پر رکھ کر لانا چاہیے تھا۔ جیک بولا، میں اگلی بار ایسا ہی کروں گا۔ جمعرات کے دن جیک پھر ایک کہسان کے ہاں کام کرنے گیا، جس نے مزدوری میں اسے ایک ملائی دار پنیر دینے کا وعدہ کیا۔ شام کو جیک پنیر اپنے سر پر رکھ کر گھر روانہ ہوا۔ جب وہ گھر پہنچا تو پنیر خراب ہو چکا تھا۔ کچھ حصہ گر گیا تھا اور کچھ اس کے بالوں میں چپک گیا تھا۔ ماں بولی، نادان لڑکے، تمہیں اسے احتیاط سے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لانا چاہیے تھا۔ جیک بولا، میں اگلی بار ایسا ہی کروں گا۔ جمعے کے دن سست جیک پھر کام پر گیا اور ایک نان بائی کے ہاں مزدوری کی۔ نان بائی نے مزدوری میں اسے ایک بڑا بلا دیا۔ جیک نے بلے کو احتیاط سے ہاتھوں میں اٹھا لیا، لیکن تھوڑی دیر بعد بلے نے اسے اتنا نوچا کہ وہ مجبور ہو گیا کہ اسے چھوڑ دے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں نے کہا، نادان لڑکے، تمہیں اسے رسی سے باندھ کر اپنے پیچھے کھینچ کر لانا چاہیے تھا۔ جیک بولا، میں اگلی بار ایسا ہی کروں گا۔ ہفتے کے دن جیک ایک کسائی کے ہاں کام کرنے گیا، جس نے اسے مزدوری میں بکرے کا ایک شانہ دیا۔ جیک نے گوشت کو رسی سے باندھا اور اپنے پیچھے زمین پر گھسیٹتا ہوا گھر لے آیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو گوشت مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا۔ اب اس کی ماں بہت ناراض ہوئی اور چونکہ اگلا دن اتوار تھا، اسے مجبوری میں گھوبی پر گزارا کرنا پڑا۔ ماں بولی، احمق لڑکے، تمہیں اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر لانا چاہیے تھا۔ جیک، میں اگلی بار ایسا ہی کروں گا۔ اگلے پیر کو سست جیک پھر کام کی تلاش میں نکلا اور ایک مویشی پالنے والے کے ہاں مزدوری کی۔ اس نے مزدوری میں جیک کو ایک گدھا دے دیا۔ جیک کو گدھے کو اپنے کندھوں پر اٹھانا بہت مشکل لگا، لیکن آخر کار اس نے گدھے کو اٹھا لیا اور آہستہ آہستہ گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں بادشاہ کا محل تھا، جس کی ایک ہی بیٹی تھی، ایک خوبصورت لڑکی جو گونگی اور بہری تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی ہنسی نہیں تھی اور ڈاکٹروں کو کہنا تھا کہ وہ اس وقت تک بول نہیں سکے گی جب تک کوئی اسے ہنسا نہ دے۔ وہ لڑکی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اسی وقت جیک اپنے کندھوں پر گدھا اٹھائے وہاں سے گزرا، جس کی ٹانگیں ہوا میں اوپر کی طرف تھیں۔ یہ منظر اتنا عجیب اور مزاحیہ تھا کہ لڑکی زور زور سے ہنس پڑی اور اسی لمحے اس کی بولنے اور سننے کی طاقت واپس آ گئی۔ اس کا باپ بہت خوش ہوا اور اپنے وعدے کے مطابق اس کی شادی سست جیک سے کر دی اور یوں جیک ایک امیر آدمی بن گیا۔ وہ محل میں خوشی خوشی رہنے لگے اور جیک کی ماں بھی ان کے ساتھ سکون سے رہی۔